بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور خاص طور پر اس دن کا خوف کرو، یعنی قیامت کے دن کا، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں گے، لیکن دوسری احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی کی امت میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جب دوزخ میں چلے جائیں گے، سزا بھگت لیں گے، تو اس وقت آپ کی شفاعت کی وجہ سے اس میں سے نکالے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے جسم جل چکے ہوں گے، پھر ایک نہر کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا جس سے وہ جسم دوبارہ بننا شروع ہوں گے، جیسے ایک دانہ جو ہے وہ اگتا ہے اور ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جسم جب دوبارہ بنیں گے تو ان پر جلنے کے نشانات باقی ہوں گے۔ جب یہ جنت میں داخل بھی کیے جائیں گے تو ان نشانات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے اور ان کو جہنمیون کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے ہیں اور جنت میں داخل کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو اور پھر تمام انسانوں کو اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ کسی بات سے تمہیں یہ دھوکہ نہ ہو کہ اگر تم بدعملی کرتے رہے تو بھی چونکہ ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہو اس لیے تمہاری پوچھ نہیں ہوگی اور تمہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اگر مخلوق میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کے بعد ان لوگوں پر شکر ادا کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر وہ ان کو پورا نہ کریں تو پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ پھر فرمایا وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن انسان چاہے گا کہ دنیا بھر کی دولت کو دے کر اپنی جان کو چھڑا سکے، لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا اور کسی طرف سے بھی کوئی مدد ان کو نہ پہنچے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد دلاتے ہیں کہ کس کس طرح مشکل وقت میں میں نے تمہاری مدد کی۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور بعد میں انہوں نے اپنے سارے خاندان کو وہاں بلا لیا تو 500 سال تک تقریباً بنی اسرائیل بہت عزت اور احترام سے رہے۔ پھر جب فرعون کی حکومت ہوئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور وہ بنی اسرائیل سے مزدوروں کی طرح کام لیتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنواتا اور ان کو سخت مشقت کرنا پڑتی اور ہر طرح کی ذلت و رسوائی ان کو برداشت کرنا پڑی وہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل کو آزاد کرایا فرعون کی غلامی سے اور شدید ترین عذاب سے۔ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی سے نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہ تھی اور تم ہر طرح سے گھیرے میں آ چکے تھے۔ اور پھر سخت تکلیف کا ایک حصہ کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور پھر انہیں آل فرعون اپنا غلام بنا لیتی، یعنی ان کے گھروں میں باندیوں کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی عورتیں رکھی جاتی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے فرعون یہ سب سزائیں دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ ایسا کیوں ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ انہیں اتنی فضیلت دی گئی، چنا گیا، ان کو باقی تمام جہان والوں پر اہمیت دی گئی، اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ؟ آج ہم اپنے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ایسی آزمائشیں امتوں پر کیوں آتی ہیں؟ وہ ان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، انہیں سیدھے رستے پر لانے کے لیے آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ فرد ہو یا قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ اگر اپنی حالت اچھائی کی طرح بدل دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات و اکرام فرماتا ہے، اور اگر وہ اپنی حالت اللہ کی نافرمانی کی حالت میں بدل دیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی آزمائشیں آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ بظاہر فرعون اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو بنی اسرائیل پر مسلط ہو چکی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ایک اور انعام کی طرف اشارہ ہے، نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو پھر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار دوسری طرف لے آئے۔ بنی اسرائیل کو جب رات کے وقت انہوں نے پیغام دیا کہ وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور پھر وہ سمندر کو پار کریں، تو فرعون کو جب خبر ہوئی تو فرعون اپنے لاؤ لشکر کے سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے آیا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، اور بنی اسرائیل پھر بلبلا اٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں جب اپنا عصا مارا تو پانی دو طرف پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک سیدھا صاف راستہ بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے بھی پیچھا کیا، لیکن فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت جب عین سمندر کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی جو دو طرف ہٹ چکا تھا واپس مل گیا، اور اس طرح فرعون اور اس کی قوم ڈوب گئی اور ذلت و رسوائی کا شکار ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان پر کی جانے والی نعمت کو یاد کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ڈوب رہا تھا۔ اور یہ سب اللہ کا خاص انعام تھا بنی اسرائیل پر، جو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو ایک بہترین لیڈر کے میسر آنے کے بعد نصیب ہوا تھا۔